یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی تمہارا حقیقت میں دوست اور خیرخواہ ہے، تمہیں وہ اپنا دشمن لگتا ہے۔ یہ تمہاری ناشکری کی بیماری کے اثرات ہیں۔ یعنی ناشکر انسان کو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ اس کو اپنے حقیقی دوست بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گمان اس کی سزا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا شکر ادا کیا جائے، ورنہ تم پر اللہ کے دائمی قہر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اے مسلسل ناشکری کرنے والے، اللہ نے تمہیں کتنی ہی میٹھی چیزیں دی ہیں، مگر تمہاری ناشکری کی وجہ سے وہ اپنی میٹھا سین کھو بیٹھتی ہیں۔ جیسے اگر ہم مال و دولت کی ناشکری کریں، حقداروں کو اس میں سے ان کا حق نہ دیں، تو اللہ ہمیں بطور ناشکری کی سزا کسی مالی نقصان سے دوچار کر دے۔ اگر ہم اولاد کی نعمت کی ناشکری کریں اور ان کی تربیت اللہ کے احکام کے مطابق نہ کریں، تو اللہ ہماری اولاد کی نافرمانی بطور سزا دے۔ اللہ کی رحمت دیکھو کہ ہزاروں نعمتوں کے بدلے وہ تمہارے صرف ایک شکر ادا کرنے پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں سر عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر صرف ایک جھکنے کو کہتا ہے۔ وہ تمہیں ٹانگیں عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر ان سے صرف عقیدت کا اظہار کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ جو شخص خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ جس شخص کو تمیز نہ ہو، وہ نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی بدمزاج انسان کی بدمزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس طرح وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ معاشرے کو بھی اس کی بدمزاجی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ وہ خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ ایک آنکھ والا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف حال ہی کو دیکھتا ہے، حیوانوں کی طرح آنے والے وقت سے غافل۔ دونوں آنکھوں سے انجام اور آغاز دونوں کو دیکھ لو۔ خبردار، لعنت کیے گئے شیطان کی طرح ایک آنکھ والے مت ہونا۔ یعنی شیطان نے نافرمانی کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح انسان کو کوئی بھی کام کرتے وقت اس کے انجام کے بارے میں ہر صورت میں سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر اور اس کے انجام کا اندازہ لگائے بغیر کرنا حیوانوں کی صفت ہے۔ عقل مند انسان ہر کام کا انجام پہلے ہی دیکھ پاتا ہے، اسی لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اور نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ تمہاری اپنی ذات کا بت تمام بتوں کی ماں ہے، کیونکہ ظاہری بت صرف سانپ ہے، جبکہ تمہارا اپنا بت اژدھا ہے۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اپنی خود کی ذات کی پرستش کرتے ہیں، خود کو خدا تصور کرتے ہیں، اس لیے نہ اپنی غلطیوں پر پشیماں ہوتے ہیں، نہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری اپنی ذات کا بت سب سے بڑا ہے اور اسے گرانا سب سے اہم ہے۔ حماقت کی بیماری خدا کے غضب کی وجہ سے لگتی ہے، جبکہ عام مصیبتیں اور بیماریاں خدا کے غضب سے نہیں ہیں، وہ آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں اور سختیاں آخر میں خدا کی رحمت کو کھینچ لاتی ہیں، لیکن جاہلانہ بے وقوفی مصیبت اور تکالیف لاتی ہے، اور اس میں
کسی کی مدد کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے احمقوں سے دور بھاگو، کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے بے انتہا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی سے بے انتہا ناراض ہوتا ہے تو وہ بطور سزا حماقت اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس لیے دنیا کی دیگر تکلیفوں اور بیماریوں کے برخلاف بے وقوفی کی بیماری کی کوئی دوا نہیں۔ زمین اور آسمان کے تمام ایٹم اللہ کی فوج ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہوا نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ انتقامی سمندر فرعون پر کیسے ٹوٹا؟ اور اس زمین نے قارون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ان ابابیلوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اور کیسے نمرود کی کھوپڑی کو مچھر کھا گیا؟ اور لوط کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اے اپنے اعمال میں اللہ کی مخالفت کرنے والے، تم اس کی فوج کے درمیان ہو، ڈرو۔ اگر وہ آنکھ سے کہے اسے اذیت دو، تو آنکھ کا درد آپ پر 100 تکلیفوں کا باعث بن جائے گا، اور اگر وہ دانتوں سے کہے اسے تکلیف دو، پھر آپ اپنے دانتوں سے عذاب پاؤ گے۔ یعنی ہمارے اعضاء اللہ کی فوج کے مانند ہیں، سو انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم پر مکمل طاقت رکھتا ہے، اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہمیں کسی بھی وقت سزا دینے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تمہارا غصہ دوزخ کی آگ کا بیج ہے، خبردار اپنی اس دوزخ کو بجھا دو۔ یعنی غصہ برائی کی جڑ ہے، جس سے بہت سی اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے غصے کو فوری طور پر چھوڑنا چاہیے اور رحمت، درگزر اور عاجزی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر تم ایک موسیٰ یعنی خدا کے بندے کی نصیحت کو نہیں سنو گے اور اس کی بیعت بھی کرو گے تو تم لوہے کی تلوار سے ٹکرا رہے ہو۔ اس تلوار کو تمہاری جان لیتے ہوئے کچھ افسوس نہیں ہوگا، اور اس میں قصور صرف تمہارا ہے، اے بھائی، صرف تمہارا۔ یعنی اللہ والے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، سو اگر وہ ہمیں کوئی ہدایت کریں تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، سو ایسا کرنے سے جان لو کہ تمہاری ہر ایک بری عادت ایک کانٹے کی جھاڑی ہے۔ کئی بار اس کے کانٹے تمہارے دامن میں چبھ چکے ہیں، کئی بار تم اپنی ہی بری عادتوں سے زخمی ہو چکے ہو، پر تمہیں کوئی عقل نہیں۔ تم دوسروں کے زخموں سے لا تعلق ہو سکتے ہو جو تمہاری بری فطرت کی وجہ سے انہیں لگتے ہیں، مگر تم کسی صورت بھی اپنے زخموں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے لیے اور ہر اجنبی کے لیے عذاب ہو۔ جب تمہاری آہ و پکار اللہ کو بری لگے تو جان لو کہ تم نے کسی یوسف کے ساتھ بھیڑیے جیسا سلوک کیا ہے، یا تم نے کسی معصوم کا خون پیا ہے، یعنی کسی پر ظلم کیا ہے۔ توبہ کرو اور خود کو اس سے خالی کرو جو تم نے پیا ہے، یعنی اس گناہ سے خود کو پاک کرو، اور اگر تمہارا زخم گناہ پرانا ہے تو جاؤ اور اس کو جلوا دو، یعنی اس گناہ کا زیادہ ازالہ کرو۔ یعنی اگر ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوں اور ہماری دعا کے باوجود بھی اللہ ہمیں اس سے نجات نہیں دے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے، اس لیے اللہ کو ہماری آہ و پکار بری لگ رہی ہے، سو ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔